PTOI کے ساتھ بات چیت کی گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی, ملے بھی شہباز شریف صاحب بھی. اب کیا اگر وہ نکلتے ہیں اسٹریٹس پہ تو دیکھیں وہ تو ایک منظم طریقے سے احتجاج کرتے ہیں, تو آپ کو نہیں نکلیں گے. اچھا, یہ آپ دوسرے بندے ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں نکلیں گے, کیا وجہ ہے, کیوں نہیں نکلیں گے؟ دو تین باتیں دیکھیں, ہمارا مولانا صاحب کے ساتھ ادب احترام اور محبت کا ایک رشتہ بھی ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, نظریاتی اتحاد بھی ہے, اگر سیاسی اتحاد ہو نہ ہو لیکن ایک فطری اتحاد بھی ہے. ہماری فریکوینسیاں تقریباً وی آر دا پیپل ود دا سیم پلس ریٹ اینڈ ہارٹ بیٹ. تو وہ مولانا صاحب جو ہیں تو وہ بڑے ذمہ دار انسان ہیں, وہ غیر ذمہ دار نہیں ہے. تو پھر انہوں نے اعلان ویسے ہی کیا ہے آپ کے خیال میں؟ اگر کوئی احتجاج کے لیے آئے گا تو سنا کیا قیامت آ جائے گی, آنے دیں. پولیٹیکل ایک بالکل رائٹ ہے, اگر وہ اپنے کارکنوں کو, اپنی پارٹی کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کا خون گرمانا چاہتے ہیں, ہم ان کے لیے پانی کی شربت کی سبیلیں لگائیں گے, کوئی مسئلہ. اچھا صاحب یہ بتائیے گا سر, ایک تو کیونکہ آپ کا تعلق KP سے ہے اور KP اس صوبوں میں سے ایک ہے جہاں پہ ٹیررزم کا مسئلہ بڑا گمبھیر ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس میں قصوروار اس وقت کی حکومت ہے, اوبویسلی جو ماضی میں بویا وہ آج ہم کاٹ رہے ہیں. سر کیا وجہ ہے کہ ٹیررزم کنٹرول ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے, اسپیشلی انہی دونوں صوبوں میں؟ دیکھیں ایک پلان بنا تھا جس کو نیشنل ایکشن پلان کا نام تھا, اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد اس وقت رک گیا جب 2018 میں PTI کی حکومت بنی, بلکہ نیشنل ایکشن پلان کو اس کے بعد ناکام بنایا گیا ڈیلیبریٹلی جب انہوں نے ٹیررزم کو امپورٹ کیا تھرو وایا سوات, کاشغر اینڈ وزیرستان. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم 5000 فیملیز کو لا رہے ہیں, بٹ وہ 15000 فیملی سے زیادہ لوگ تھے, ان کو آباد کیا. اور میں آپ کے شو میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں, پھر انہی سے بتا لیا انہوں نے, پیسے لیے, ان کے بندے اغوا کیے, پولیس کو اٹھا کے لے گئی اور ان کے وزیروں سے تاوان لیا. پھر وزیر اعلیٰ اس وقت جو تھا اس سے 50 کروڑ روپے تاوان لیا ہے. اور میں نے یہ فلور آف دا ہاؤس, لیکن ابھی بھی KP میں بتا تو مختلف صوبوں میں مختلف شہروں میں ابھی بھی کچھ ٹرینڈ تو چل پڑا ہے. دیکھیں جو ضرب عذب ہوا تھا, رد الفساد ہوا تھا, وہ تو ان ساری چیزوں کو پاک کرنے کے لیے تھا. اور اس کے بعد اگر آپ ایک پالیسی, اتنا بڑا چینج آپ کی پالیسی میں آتا ہے کہ آپ ان کو دوبارہ لا رہے ہیں, آپ کیا کرنے کیا جا رہے ہیں, آپ کے ٹارگٹس کیا ہیں؟ آج خیبر پختونخوا اگر چل رہا ہے تو میرے خیال میں اس کی واحد ذمہ دار اگر کوئی پولیٹیکل فورس ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اور یہ آج بھی ان کو عقل کوئی نہیں آئی. آج بھی علی امین صاحب جو کہتے ہیں کہ میں افغانی لوگوں کو باہر نہیں بھیجوں گا, واپس نہیں بھیجوں گا, میں ڈائریکٹ ان سے بات کروں گا, یہ ان کا ڈومین ہے ہی نہیں. اچھا, یہ اب کیونکہ 31 مارچ کی ڈیڈ لائن گزر گئی, ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, مجھے یہ فرمائے گا کہ ابھی پالیسی امپلیمنٹیشن کیا ہوگا, اسلام آباد کی حد تک ہوگا یا آپ KP میں بھی چاہیں گے کہ آہستہ آہستہ افغانیوں کو واپس بھیجا جائے؟ بالکل وہ لوگ جا رہے ہیں, وہ تو نہیں, لیکن وہ تو اگری نہیں ہے, وہاں کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم سوچیں گے کہ اس پر عمل کریں یا نہ کریں. نہیں, روزانہ کے حساب سے وہ لوگ جا رہے ہیں. اور مزے کی بات بتاؤں کہ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, اس میں انہوں نے کہا کچھ سیاسی لوگوں کے نام لیے, میں وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا, اگر آپ چلانا چاہیں تو آپ چلا لیں. پولیٹیکل وہ لوگ جو آج کل اپوزیشن میں بیٹھے ہیں کہ یہ ہمیں پیسے دے کر ہمیں اپنے جلسوں میں لے کر جایا کرتے تھے, اور وہ لوگ ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے. اور ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے. افغانستان میں جا کر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے. اب ان کو پیسے کون دیتا ہے, اس میں اب تفتیش ہونی ضروری ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے تو دو ہی قوتیں بظاہر لگتی ہیں, ایک اسرائیل اور ایک انڈیا. یہ فنڈنگ وہاں سے ہوتی ہے, چاہے وہ BLA ہو یا کوئی بھی دہشت گرد تنظیم. فنڈنگ کے اوپر تو خیر اس میں اکبر اس بابر صاحب بڑا پرانا سوالات اٹھاتے رہے, لیکن اس کے اوپر کوئی سیٹسفیکٹری جواب جو ہے وہ PTI کی طرف سے نہیں دی گیا. بٹ تھینک یو سو مچ, بہت بہت